السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان محترم، شب عاشور کی یہ نہایت اہم مجلس ہے جو نیو جرسی کے مرکزی ادارے مسجد علی سے نشر ہو رہی ہے. پورے عشرے کی مجالس کا معال اور حاصل یہ مجلس شب عاشور ہوا کرتی ہے. کل 2 مجلسیں ہیں مگر دونوں مصائب کی مجلسیں ہیں. دوپہر کو شہادت کی مجلس ہے اور رات کو شام غریباں کی مجلس ہے. پھر اس کے بعد 1 یا 2 مجلسیں اور ہیں 2 مجلسیں اور ہیں جن میں گفتگو آگے بڑھے گی. لیکن بہرحال شب عاشور کی مجلس یہ سب سے اہم اور سب سے مرکزی مجلس ہوتی ہے عشرے کی. میں اس لیے کہ وقت کے اندر اپنی معروضات پیش کر سکوں اور اپنے موضوع کو بھی ملحوظ خاطر رکھ سکوں اور جو چند اہم باتیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ ساری کہہ سکوں،
اس لیے میں اپنے بلٹ پوائنٹس اپنی پریزنٹیشن کے، اپنی مجلس کے وہ لکھ کے لے آیا ہوں تاکہ گفتگو میں فوکسڈ رہوں اور کوئی اہم بات وہ میرے حافظے سے محو نہ ہو جائے اور وقت کے پیش نظر آخر میں اسے نظر انداز نہ کر دوں۔ تو میں بہرحال کوشش کرتا ہوں کہ اپنے معروضات کو اپنے وقت کے اندر ہی بیان کر سکوں، لیکن اس شب کے مصائب بھی اتنے زیادہ ہیں کہ اگر صرف وہی مصائب اس شب کے پڑھے جائیں تو آدھ گھنٹہ تو کم سے کم صرف انہی مصائب کے لیے درکار ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال مل جل کے کوشش کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس جو ہے وہ مل جل کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو لیکچر ہوتا ہے، جو تقریر ہوتی ہے، وہ صرف مقرر کرتا ہے، لیکچر وہاں سے کھڑے ہو کے صرف پریزنٹر کرتا ہے۔ لیکن مجلس کا مزاج یہ ہے کہ مجلس پڑھنے والا اور مجلس سننے والے یہ مل کے باہم پارٹنرشپ کے ساتھ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے، اس کا ایک اپنا فارمیٹ ہے۔ اب بدقسمتی سے اب جو حالات ہیں اس وقت وبا کے تعلق سے، اس سال عزاخانے سونے ہیں، اور سامعین کے بغیر مجالس ہو رہی ہیں اکثر جگہوں پہ۔ ہماری خوش قسمتی کہ بہرحال ہمارے سامنے ہر روز چند سامعین یہاں پہ، اور بڑے چنے ہوئے اور بڑے خوش ذوق سامعین یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھ کے یہ مجلس سنتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے جو ہے یہ سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا ہے۔ لیکن مجھے یاد ہے ایک بڑے مشہور مقرر اور مجلس پڑھنے والے پاکستان سے فرانس تشریف لے گئے تھے مجلس پڑھنے کے لیے، یہی عشرے کی مجلس۔ اب پاکستان میں وہ ہزاروں کے ہجوم سے خطاب کرتے تھے، تا حد نگاہ مجمع ہوتا تھا، اور یہاں ایک ہال کے اندر گنے چنے لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہرحال آپ چاہے 50 ہیں اور چاہے 100 ہیں، لیکن آپ نے 50,000 کی نمائندگی کرتے ہوئے مجلس کو سننا ہے۔ آپ کی تعداد چاہے 50 ہے اور چاہے 100 ہے، لیکن آپ نے سننا ایسے ہی ہے کہ جیسے 50,000 کا مجمع یہاں پہ موجود ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال آپ صرف اپنی نمائندگی نہیں کر رہے یہاں پر، بلکہ پوری کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ میں سے ایک ایک شخص جو ہے وہ 50 یا 100 آدمی کا نمائندہ بن کے یہاں پر مجلس سن رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ عزیزان گرامی، ہمارا موضوع ولایت الہیہ اور ہماری ذمہ داریاں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ہر شب تلاوت کرتا ہوں، اور اسی آیت کے ذیل سے اور اس کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نظام ولایت الہیہ میں 3 ہی ولایتیں ہیں، اور وہ ولایتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں۔ ساری ولایتوں کا سرچشمہ خود اللہ کی اپنی ولایت ہے، یعنی اللہ ولی ہے، اللہ حاکم ہے، اور اللہ سرپرست ہے، پھر اس کے رسول، اور پھر جس کو اللہ اور اللہ کا رسول معین کر دے
اور اس کو نصب کر دے، منسوب کر دے اور ان کو مقرر کر دے ولی الامر المسلمین، وہ ہمارا ولی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ بحث ہم کر چکے۔ اب یہ ہے کہ ہمارا موقف امامیہ شیعہ اثنا عشریہ کا یہ ہے کہ ہم صرف خلافت الہیہ کے قائل ہیں، اور ہم اس نام نہاد جمہوری اور انتخابی خلافت کے قائل نہیں ہیں۔ یہ ہمارا موقف بڑا کنسسٹنٹ ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے ہے۔ زمانے نے بڑے رنگ بدلے اور وقت نے بڑی کروٹیں لیں، اور بڑے انقلاب رونما ہوئے، بڑے بڑے ظالم اور جابر حاکم اور ان کی حکومتیں آئیں۔ ہم نے اپنے دور میں ہمارے اجداد نے قربانیاں دیں، لیکن ہمارا موقف اٹل رہا، اور وہ یہی رہا کہ ہم یا اللہ کو اپنا حاکم مانتے ہیں، یا اللہ کے رسول کو اپنا حاکم مانتے ہیں، یا امام معصوم کو اپنا حاکم مانتے ہیں۔ اس سے ہٹ کے ہم کسی کو نہ حاکم مانتے ہیں، نہ کسی کو اپنا ولی مانتے ہیں، نہ کسی کو اپنا سرپرست مانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا والا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اور یہ جمہوریت کا جو خوشنما لفظ الاپا جاتا ہے اور بلند کیا جاتا ہے اور اس کے گن گائے جاتے ہیں کہ جمہوری نظام بہت اچھا نظام ہے، اور ہم جمہوریت کو کیوں نہیں مانتے، تو عزیزان گرامی یہ وقت چونکہ بہت زیادہ تفصیلی بیان کا نہیں ہے، میں صرف آپ کے سامنے چند جمہوری حکومتوں اور ان کی جو روداد ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جمہوریت جو ہم نے 1400 سال نہیں مانی، اور اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ یہ نظام ناقص نظام ہے۔ جمہوری نظام بڑا ناقص نظام ہے، اور اگر اس کو کوئی مثال کے ساتھ دیکھنا چاہے تو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں اس وقت مودی صاحب کی فاشسٹ حکومت کو دیکھ لے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور جس کے جمہوری گن گائے جاتے ہیں، وہ کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، وہ کوئی تختہ الٹ کے نہیں آیا، اس نے کوئی کو نہیں کیا، وہ کوئی فوجی جرنیل نہیں تھا، وہ جمہوری طریقے سے اپنا پیغام لوگوں کو دے کے، اپنا پروگرام لوگوں کو دے کے، پھر ووٹ کی طاقت سے وزیر اعظم بنا ہے، اور ایک جمہوری حکومت ہے جس کے پاس پارلیمنٹ بھی ہے، جس کے پاس اسمبلیاں ہیں، جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، عوام نے اس کو منتخب کیا ہے۔ اس حکومت کو ذرا دیکھ لیں اس وقت کہ دنیا میں جرائم کا گڑھ ہے۔ اس وقت جو ہے تمام اقلیتیں، وہ عیسائی ہوں یا وہ دوسرے مذاہب سے متعلق ہوں یا وہ مسلمان ہوں، ہر اقلیت کے لیے ہندوستان کی سرزمین اس وقت کربلا بنی ہوئی ہے، اور بالخصوص مظلوم کشمیریوں کے لیے کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ مظلوم مسلمان کشمیر کے اندر رہنے والا اپنے گھروں کے اندر، یعنی ہر گھر جیل بنا ہوا ہے اور پورا کشمیر ایک زندان بنا ہوا ہے۔
بچیاں ریپ ہو رہی ہیں، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہاں پر لوگوں کا ناطقہ بند ہے، لوگ گھروں کے اندر محدود ہیں، ظلم کی داستان ہے، اور یہ جمہوری نظام کا ایک نمونہ ہے جو ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ تم جمہوریت چاہتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ جمہوریت میں حقوق ملتے ہیں، جمہوریت میں عدل ملتا ہے، جمہوریت میں انصاف ملتا ہے، جمہوریت میں لوگ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، اپنے مطالبات حاصل کر سکتے ہیں۔ آؤ ہمیں تمہیں دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک دکھاتے ہیں، اور وہاں کے حالات کو دیکھ کے خود فیصلہ کر لو کہ یہ نظام کتنا ناقص ہے اور کتنا بے بنیاد ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے والا۔ اور پھر دوسری جمہوریت آپ نے دیکھنی ہو تو اسرائیل کو دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی نظام فوجی نظام نہیں ہے، وہاں پہ بھی کوئی مارشل لا نہیں ہے، وہاں پہ بھی نتنیاہو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ووٹ لے کے آئے تھے، وہاں پہ بھی بیلٹ ہے، بیلٹ باکس ہے، وہ اپنا پروگرام دے کے، لوگوں میں اپنا پیغام دے کے ووٹ کی طاقت سے حکومت میں آئے اور وزیر اعظم بنے۔ اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، پورا اسرائیل اور خاص طور پہ غزہ اور یہ فلسطینیوں کے علاقے، وہاں پر وہ سب جیل میں تبدیل ہیں۔ فلسطینیوں کو نہ کھانے کو کھانا، نہ پانی پینے کے لیے، بالکل کربلا کا ایک ماحول ہے، لوگ علاج نہیں کروا سکتے، لوگ باہر کھلے عام جا کے بزنس نہیں کر سکتے، جو باہر ہیں وہ باہر ہیں، جو اندر ہیں وہ اندر ہیں۔ ایک زندان ہے جس کا نام اسرائیل ہے، ایک مذبحہ ہے، ایک بچڑ خانہ ہے، ایک سلاٹر ہاؤس ہے جس میں فلسطینیوں کے خون کو بڑی بے دردی کے ساتھ مسلسل بہایا جا رہا ہے، اور اوپر نظام کیا ہے؟ جمہوری نظام ہے۔ یہ جمہوری نظام ہے، اور جمہوری نظام میں لوگوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں، لوگوں کی کوئی آواز نہیں ہے، اور کوئی عدل و انصاف کا وہاں پہ نظام نہیں ہے۔ یہ دو نمونے میں نے آپ کو دور کے دکھائے، ایک ادھر ایک ہندوستان کا نمونہ، ایک اسرائیل کا نمونہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اس زمانے کی جو بہت ماڈرن جمہوریت ہے، جو جمہوریتوں کی ماں بننا چاہتی ہے اور انڈے اور بچے دینا چاہتی ہے چل کے پوری دنیا کے اندر، کہ ہم عراق میں جمہوریت لائیں گے، ہم لیبیا میں جمہوریت لائیں گے، ہم مصر میں جمہوریت لائیں گے، ہم تیونس میں جمہوریت لائیں گے، ہم افغانستان میں جمہوریت لائیں گے، ہم پوری دنیا میں جا کے انڈے اور بچے دیں گے، اور ہر جگہ جمہوریت 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 ہوگی۔ اس جمہوریت میں ابھی صرف حالیہ جارج فلوئڈ اور جیکب بلیک، یہ دو مثالیں صرف چند دنوں کی ہیں جہاں پہ بے دردی کے ساتھ بے گناہوں کو گولی ماری جاتی ہے، اور وہ چیختے رہتے ہیں کہ I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe، جو سانس نہیں لے سکتے، اور جو نہتے لوگوں کو پشت میں گولیاں مارتے ہیں اور ان کی آواز بلند نہیں ہونے دیتے، وہ اپنی دنیا میں اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے۔ انسانی حقوق کی بات کرتے ہوئے انہیں شرم نہیں آتی کہ یہ انسانی حقوق ہیں، یہ جمہوریت ہے، یہ ہیومن رائٹس ہیں، اور پھر کیا یہی نظام پوری دنیا میں نافذ ہوگا؟ تو یہ ہمارے سامنے عزیزان گرامی صرف دو مثالیں حالیہ دنوں کی ہیں، ورنہ آپ پیچھے چلے جائیں، اسی سسٹم میں سلیوری بھی ہے، اسی سسٹم میں سیگریگیشن بھی ہے، اسی سسٹم میں کون سا ظلم ہوا ہے کہ جو اس سورج کے نیچے اور اس آسمان کے نیچے اس زمین پہ نہیں ہوا؟ اس سرزمین کے اصلی باشندوں کے ساتھ، اس سرزمین کے اصلی وارثوں کے ساتھ، اس سرزمین کے اصلی مالکوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا،
کیا ستم نہیں ہوا، اور آج وہ بیچارے کس حال میں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے، کوئی ہے ان کی بات ماننے اور سننے والا؟ تو عزیزان گرامی، اور پھر یہ جو چیمپئن ہیں جمہوریت کے، ابھی گزشتہ چند دنوں میں دونوں کے کنونشن ہوئے، آپ نے دونوں کی تقریریں سنی ہیں، آپ نے ان کی تقریریں بھی سنی ہیں، آپ نے ان کی بھی سنی ہیں۔ دونوں نے آ کے مگر مچھ کے آنسو بہائے، دونوں مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، دونوں الزام ایک دوسرے کو دیتے ہیں، دونوں حق اور سچ نہ بولنے کے لیے تیار ہیں نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، دونوں کے دونوں جھوٹ بولتے ہیں، دونوں کے دونوں مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ چاہے ان کی حکومت آ جائے، چاہے ان کی حکومت آ جائے، غریب کے مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے، ایک بیچارے مزدور کے مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے۔ تو یہ سارے مسائل کا حل جو جھوٹ موٹ میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جمہوری نظام میں ہے، ہم نے دنیا کی سب سے اچھی جمہوریت کو بھی بہت قریب سے دیکھ لیا ہے، اور ہمیں اس کا علم ہو گیا ہے کہ جمہوریت مسائل کا حل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ ایک صلوات مل کے پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ عزیزان گرامی، اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، شروع سے لے کے جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک پوری تاریخ ظلم، جبر، طاقت، بربریت، دھوکے بازی اور طبقاتی نظام سے عبارت ہے۔ ہمیشہ ایک گروپ جو طاقتور ہو، وہ جو محاورہ ہے نا پرانا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ آج بھی بدلا نہیں ہے۔ اس وقت لاٹھی ہوتی تھی، آج میزائل ہے، آج جہاز ہے، آج اس کے لیے کچھ اور ہے، ٹیکنالوجی ہے، لیکن آج بھی دنیا اسی کی ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے وہی ہے کہ جو پوری دنیا کو رول کرتا ہے، اس کا ہمسایہ، وہ ہر ملک کا ہمسایہ ہے، وہ ہمسایوں کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات سے منع کرتا ہے۔ وہ ہمسایہ ملک کو کہتا ہے کہ تم اپنے ہمسائے ملک میں مداخلت کیوں کرتے ہو، لیکن خود ہزاروں میل دور جا کے ہر کسی کا ہمسایہ بن جاتا ہے۔ وہ ہر سمندر میں موجود ہے، وہ ہر اوشن میں موجود ہے، وہ ہر آئلینڈ میں موجود ہے، وہ ہر ملک میں موجود ہے، وہ ہر کانٹیننٹ میں موجود ہے، اور اس کے مفادات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ان بیچارے ملکوں کے جن کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ اپنے ملک میں بھی اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے کوئی پالیسی بنائیں، اور جو ان کو پسند نہ ہو تو وہاں انسانی حقوق کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہاں پر ایکسپلائٹیشن بن جاتی ہے۔ آپ نے لوگوں کے ریلیجس رائٹس وائلیٹ کر دیے ہیں، آپ نے انسانی حقوق وائلیٹ کر دیے ہیں، آپ سٹیبلٹی، دنیا کی سٹیبلٹی کے لیے مسئلہ بن گئے ہیں۔ یعنی ہزار ان کے پاس فیشنیبل فریزز ہیں اور جملے ہیں اور ایسی لینگویج ہے کہ جو استعمال کر کے یہ پوری دنیا کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے ہاتھ باندھنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ طاقت ہے۔ تو دنیا میں ایک ہی نظام شروع سے رائج رہا ہے اور آج بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ طاقت کا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ محاورہ نہیں بدلا، کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے۔ اور یہ جنگل کا قانون جو ہے، یہ صرف جنگل میں نہیں چلتا، یہ گلوبل ولیج میں بھی چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ انسان کی اسی خامی اور کمزوری کے پیش نظر اللہ نے اعلان کیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ انسانیت کے فیصلے تمہارے رحم و کرم پہ چھوڑ دیے جائیں۔ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں،
میں تمہارے مزاج سے آشنا ہوں، میں تمہارے دل اور دماغ کو جانتا ہوں، میں تمہارے جذبات کو جانتا ہوں، میں تمہارے ایموشنز کو جانتا ہوں، میں تمہاری ول پاور کو جانتا ہوں، میں تمہاری گریڈ کو جانتا ہوں، میں تمہارے اینگر کو جانتا ہوں، میں تمہارے یہ جو جذبات ہیں ان کو میں جانتا ہوں۔ میری مخلوق ہو نا، تمہارے اندر یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ تم مجموعی طور پر دوسروں کے مفاد کو اپنے مفاد پہ مقدم رکھو۔ تم ہمیشہ اپنے مفاد کو مقدم رکھتے ہو، ایز انڈیویجول، ایز اے گروپ آف دا سوسائٹی، اور ایک طبقے کے طور پہ۔ ہر جو طبقہ آتا ہے حکومت میں وہ اپنے طبقے کو ہمیشہ اوپر رکھتا ہے، وہ اپنے طبقاتی مفاد کو پہلے محفوظ کرتا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے یہاں پہ لابیسٹ ہیں، اسپیشل انٹرسٹ ہے، اور جس طرح سے وہ اپنے انٹرسٹ کو سیو کرتے ہیں، جیسے وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں، اور جیسے یہ ڈمیز کو استعمال کرتے ہیں کانگریس اور سینٹ میں اور ادھر ادھر اور تھنک ٹینکس وغیرہ میں اور ہر جگہ پر، یہ تو بیچارے سارے مورے ہیں۔ یہ تو جن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اور ان سے مل کے فوٹو بنا کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار لیا، کانگریس مین کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم نے فوٹو بنا لی، سینیٹر کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے تصویر بنا لی، یا اس کو اپنے سینٹر میں اگر بلا لیا اور وہ آ گیا تو ہم سمجھے کہ پتہ نہیں آج آسمان سے ستارہ اتر کے آ گیا، جبکہ وہ بیچارہ موہرا ہے، وہ کوئی اور انویسٹ کرتا ہے اس کے اوپر، جو اس کو وہاں لاتا ہے، اور وہ اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اس نے کیا پالیسی بنانی ہے، کہاں ووٹ دینا ہے، کہاں ووٹ نہیں دینا ہے، کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے جس کو قریب سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس کائنات کا ولی، اس کائنات کا حاکم، اس کائنات کا وارث میں خود ہوں۔ اس لیے کہ تم تو سب پارٹی ہو، تم سب پارٹی ہو۔ پارٹی اپنے مفادات کو مقدم رکھتی ہے، اپنی پارٹی کو اوپر رکھتی، لسانی مفادات، ایتھنک مفادات، ریلیجس مفادات، ہر گروپ کے اپنے اپنے ایجنڈے اور ہر گروپ کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، نظام میرا ہوگا، میں وہ واحد شخصیت ہوں کہ جو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، اس لیے کہ الخلق عیالی، کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، امریکن ہو یا افریقن ہو، انڈین ہو یا مڈل ایسٹرن ہو، وہ میرا بندہ ہے، وہ میری مخلوق ہے، میں نے اسے خلق کیا ہے، وہ میرا کنبہ ہے، وہ میرا قبیلہ ہے۔ الخلق عیالی، میں سب کا سانجھا رب ہوں، میں سب کا سانجھا خدا ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ میں صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہوں، میں رب المؤمنین نہیں ہوں، رب المسلمین نہیں ہوں، میں رب العرب نہیں ہوں، میں رب العجم نہیں ہوں، میں رب العالمین ہوں۔ باقی جو بھی ہوگا یا عرب ہوگا یا عجم ہوگا، یا کالا ہوگا یا گورا ہوگا، یا مسلم ہوگا یا نان مسلم ہوگا، یا شیعہ ہوگا یا سنی ہوگا، یا امیر ہوگا یا غریب ہوگا، یا مائنورٹی سے تعلق رکھتا ہوگا یا میجورٹی سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن واحد اللہ کی ذات ہے کہ جو ان چیزوں سب سے ماورا ہے۔ کہ میں، اور پھر میں اپنی مشیت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اپنے نمائندے بھیجوں گا، جو اس وقت تک کلام نہیں کریں گے جب تک کہ میں وحی نازل نہیں کر دوں گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنے نبی، اپنے رسول، اور یا اپنے وہ معصوم نمائندے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کہ وہ چاہتے ہی نہیں مگر وہی کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ جو مشیت ایزدی میں ڈھلے ہوئے ہیں ان کو میں دنیا میں بھیج کے اس نظام کو قائم کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ نظام ہے جس میں ہم بیلیو کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی، لیکن کم سے کم ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا موقف حاکمیت کے بارے میں کیا ہے، اور ہمارا موقف سرپرستی کے لیے اور حکومت و حاکمیت کے بارے میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے
انسان اس وقت اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میجورٹی آف دا پیپل دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اٹ. ان کے اپنے اپنے ریزنز ہیں، یا تو ان تک صحیح میسج نہیں پہنچا، اس کے دلائل کے ساتھ ان کو بتایا نہیں گیا، اگنورنس ہے، یا پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ ابھی اس منزل پہ نہیں آئے کہ اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں. لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب سارے نسخے غلط ثابت ہو جائیں گے، جب انسان سارے تجربے کر چکے گا، جب کالے گورے مسلم نان مسلم جمہوری فوجی سارے نظام آزما چکے گا نا انسان، اور انسان ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جائے گا کہ جس میں اس کا جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے گا. جینا اور مرنا ایک جیسا ہو جائے گا. ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا، اور ابھی اس کی شروعات ہو چکی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ یعنی جو بیچارہ غریب ہے وہ تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سے تو آواز بھی چھینی جا رہی ہے کہ وہ اپنی آواز بھی بلند نہ کرے، اور ساری پاور جو ہے وہ کنسالیڈیٹ ہو رہی ہے. یعنی دولت اکٹھی ہو رہی ہے، دولت ایک جگہ پہ آ رہی ہے، طاقت اکٹھی ہو رہی ہے، ایک جگہ پہ آ رہی ہے، اور کنٹرول اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو کنٹرول دور سے ہوتا تھا نا، اب تو بات چپس تک آ گئی ہے کہ اب جو ہے آپ کو دور کے کیمروں سے نہیں بلکہ بہت نزدیک سے آپ کو مانیٹر کیا جائے گا کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کون سی آپ نے ویب سائٹ دیکھی، کون سا پروڈکٹ خریدا، کیا بات کی، کہاں کی. یعنی کنٹرول جو ہے وہاں تک ہو جائے گا. اور پھر جو آرٹیفیشل یہ جو باتیں ہو رہی ہیں انٹیلیجنس کی، یعنی انسان جو ہے بالکل ایسے لگے گا، محسوس ہوگا پنجرے میں بند ہو گیا ہے. آزادی سے سانس لینا، آزادی سے بات کرنا، آزاد فیصلے کرنا، اور اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ کون میری بات سن رہا ہے، اور پھر اس کا اثر کیا ہوگا، یہ کہیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، یہ ڈیٹا میں جا رہی ہے، اور پھر اگلے جاب پہ، میرے اگلے بزنس پہ، میرے اگلے ٹرپ پہ اس کا اثر پڑے گا. ابھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے علماء سمیت کہ دیر آر ایشوز ہیں معاشرے کے کہ جن کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ، پولیٹیکلی وہ پاپولر نہیں ہے، اس کو کیا لفظ ہے انگریزی میں استعمال کرتے ہیں جی؟ پولیٹیکلی انکریکٹ. کہ حالانکہ ایشو ہے، ہمارے پاس اس کی دلیل ہے، ہمارا ایک موقف ہے، ہمارے پاس دلائل ہیں، لیکن ہم وہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ ادھر بات کی، ادھر یہ گئی انٹرنیٹ میں، اس کے اوپر ایک ہنگامہ ہوگا، اس کے اوپر ایک کمپین چل جائے گی، اور جناب آپ کو برانڈ کر دیا جائے گا، بریکٹ کر دیا جائے گا کہ جناب فلاں صاحب نے یہ بات کہی اور کیوں کہی. ابھی سے لوگوں نے شرمانا شروع کر دیا ہے ایشوز کے اوپر بات کرنا، اس لیے کہ اب کوئی پرائیویسی نہیں رہ گئی. اب کوئی پرائیویسی نہیں رہ گئی. آپ جو بات کہتے ہیں وہ فوراً سوشل میڈیا کے ذریعے یا دوسرے میڈیا کے ذریعے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ تو آج کی بات ہے. ابھی جو آگے دور آنے والا ہے، یعنی آپ لفظ بول نہیں سکیں گے اس ڈر سے کہ یہی فون ریکارڈ کر لے گا، یہی گاڑی ریکارڈ کر لے گی، یہی سامنے ٹی وی ریکارڈ کر لے گا، یہی جو ساری ڈیوائسز میرے دائیں بائیں پڑی ہیں یہ ریکارڈ کر لیں گی اور فوراً ڈیٹا میں چلی جائیں گی. تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرے گا کہ یعنی انسان کے پاس ہے کیا، انسان اور جانور کا فرق کیا ہے. انسان یہ ہے کہ انسان فکر کرتا ہے، انسان کی ایک سوچ ہے، انسان کی ایک اپنی رائے ہے، اور انسان اس کا اظہار کرتا ہے، اور انسان اپنے آزادانہ فیصلے کرتا ہے. جب یہی چیز ختم ہو گئی تو انسان اور روبوٹ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ انسان میں اور روبوٹ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اور پھر اس کے بعد جو مراحل آئیں گے، تو یہ جو ظہور کے لیے دنیا تیار ہوگی نا، وہ اسی وقت ہوگی جسے کہتے ہیں یا تخت یا تختہ. انسان کو اس منزل پہ پہنچا دیا جائے گا کہ جب انسان کے لیے آزادی کے ساتھ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا. اور پھر وہ وقت آئے گا کہ انسان سارے تجربے کر چکا ہے،
انسان ان حکومتوں کو، ان جمہوریتوں کو، ان نظاموں کو، ان سب کو آزما چکا ہوگا تو فائنلی پھر پلٹ کے آئے گا خدا کے پاس، پلٹ کے آئے گا پھر کہ یہ اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، بس خدا اس کا فیصلہ کرے اور خدائی نظام کو. اور اسی لیے خدا نے اپنے ایک نمائندے کو پردہ غیب میں بچا کے رکھا ہوا ہے، ایک کو زمین پہ رکھا ہوا ہے، ایک کو آسمان پہ رکھا ہوا ہے. دو نمائندے خدا نے بچا کے رکھ لیے ہیں. وہاں 1,24,000 نبی تھا، اس میں سے ایک نبی کو آسمان پہ بلا کے بٹھایا. یہاں 12 امام تھے، ان میں سے 12ویں کو پردہ غیبت میں رکھا. ان کو اس لیے محفوظ رکھا کہ ایک دن یہ ساری دنیا چکر کاٹ 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 کے اور سارے تجربے کر کے جب میری بارگاہ میں آئے گی نا، نظام عدل کے لیے، عدل کی بھیک مانگنے کے لیے، آزادی کی بھیک مانگنے کے لیے، انسانیت کے شرف اور احترام کی بھیک مانگنے کے لیے، تو میں اس کو کہوں گا تو آسمان سے زمین پہ اتر آ، جو غیب میں ہے اسے کہوں گا ظاہر ہو جا، اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے میرے نظام کو دنیا پہ نافذ کر دو اور دنیا کو عدل اور دنیا کو آزادی کے ساتھ بھر دو. صلوات پڑھیے بابا. تو عزیزان گرامی، موضوع بہت لمبا ہے لیکن اب میں اس کو درمیان میں سے شارٹ کرنا شروع کر دیا ہے. ولایت جو ہے نا، اس جہاں پہ مثبت ہے وہاں پہ منفی بھی ہے. یعنی ہم سے تقاضا صرف یہ نہیں کیا گیا کہ ہم اللہ کے رسول اور امام معصوم کی ولایت پہ ایمان لائیں اور اس کا اقرار کریں. یہ ہے ولایت، مثبت ولایت ہے. یہ ایک مثبت کام ہے جو ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے. لیکن اسی کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں، اگر آپ حدیث پڑھیں، اگر آپ اسلام کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ایک حکم اور بھی دیا گیا ہے، اور وہ مشکل ہے. اور وہ کیا ہے کہ طاغوت کی ولایت کا انکار کریں. یعنی جہاں پہ حق اور حقیقت کو تسلیم کریں، اللہ اور اللہ کے رسول اور امام کی ولایت کا اعتراف کریں اور اس پہ اعتقاد رکھیں اور اس پہ ایمان لائیں، ساتھ میں جو طاغوت کی ولایت ہے اس کا انکار کریں. اور یہ قرآن مجید میں لکھا ہے، یہ ہم کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے. سورہ النحل ہے، چیپٹر 16 ہے، آیت 36 ہے، جس میں خدا خطاب کر کے کہتا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، یعنی اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کی اطاعت کرو اور طاغوت سے دور ہو جاؤ. طاغوت کیا ہے؟ وہ نظام کے جو خدا کے نظام میں ہوں، جو نظام خدا کے مقابلے میں ہوں، خدا کی نفی کر کے، خدا کا انکار کر کے، خدائی نظام کا راستہ روک کے جو نظام بھی اپنے آپ کو قائم کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، اس نظام کو طاغوت کہا جاتا ہے. تو اسلام تو شروع ہی لا سے ہوتا ہے، لا الہ، مگر ہم نے اپنی کنوینئنس سامنے رکھی ہوئی ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم اللہ رسول امام کو مانیں گے، طاغوت سے انکار ہم سے نہیں ہوتا. ہم دونوں کام کریں گے، ہم اللہ رسول اور امام کو کاغذ پہ مانیں گے اور عملی طور پر ہم طاغوت کے نظام کو مانیں گے. لیکن اسلام کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، پہلے دوسروں کی نفی کرو پھر اللہ پہ ایمان لاؤ. لا الہ، پہلے دوسروں کی نفی کہ ہم کسی کو نہیں مانتے الہ کے طور پہ، معبود کے طور پہ، پھر الا اللہ ہے. اور اسی طرح سے قرآن کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہ آیت تو آپ کو زبانی یاد ہوگی. یہاں پہ دیکھیں آرڈر کیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ پہلے، جیسے لا الہ الا اللہ میں لا الہ پہلے ہے نا، یہاں پر بھی آیت میں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ یہ پہلے ہے. جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کی نفی کرے، پھر یؤمن باللہ، پھر اللہ پہ ایمان لائے. یعنی طاغوت کی نفی اور طاغوت کا انکار پہلے ہے
اور ایمان باللہ اس کے بعد ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط رسی میں ہاتھ ڈال دیا، ایک مضبوط کنڈے میں اس نے ہاتھ ڈال دیا کہ جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات اگر ہم سامنے رکھیں تو عزیزان گرامی، جہاں پہ اللہ، رسول اور امام کی ولایت ماننے کا حکم ہے، وہیں پر پہلے طاغوت کی ولایت کو منع کرنا اور اس کا انکار کرنا جو ہے وہ بھی قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ خود کربلا کیا ہے؟ یہ 1400 سال سے جو ہم اس کی یاد منا رہے ہیں، یہ کربلا جو ہے وجود میں نہ آتی اگر امام طاغوت کا انکار نہ کرتے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم خاندانی عزادار ہیں اور 1400 سال سے فرش عذاب بچھاتے آئے ہیں اور اس پہ بیٹھتے آئے ہیں اور عزاداری کرتے آئے ہیں، لیکن جب یہ بات کی جائے تو بڑے بڑے جو ہیں وہ ہل کے رہ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا موضوع چھیڑ دیا اور یہ کیا بات کہہ دی۔ بھائی کربلا نام کس چیز کا ہے؟ کربلا لا الہ الا اللہ، یعنی کربلا جو ہے وہ پہلے نفی کر رہی ہے۔ کربلا اگر امام حسین طاغوت کا انکار نہ کرتے تو مدینہ سے کربلا کیوں آتے؟ امام حسین وہیں مدینہ بیٹھے رہتے، ان کا اپنا شہر تھا۔ امام حسین اگر طاغوت کا انکار نہ کرتے تو مکہ سے کربلا میں کیوں آتے؟ امام حسین کو مدینہ سے یا مکہ سے کربلا میں آنا پڑا اسی لیے کہ طاغوت کی نفی کی، طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کی بیعت سے انکار کر دیا، طاغوت کو کنفرنٹ کر دیا، طاغوت کو چیلنج کر دیا، کہا سر داد نداد دست در دست یزید حقا کہ لا بنا لا الہ است حسین۔ یہ ہے۔ اچھا، اب یہ کربلا کی بیک گراؤنڈ ہے، اور اسی بیک گراؤنڈ کو اجاگر کرنے کے لیے یہی ایک ون لائنر ہے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو فرش عذاب بچھایا جاتا ہے، یہ جو مرثیہ پڑھا جاتا ہے، یہ جو مجلس پڑھی جاتی ہے، یہ جو بعد میں نوحہ پڑھا جاتا ہے، یہ جو ماتم پڑھا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اس سب کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو 2 مہینے 8-9 دن ہم یہ پوری ایکسرسائز کرتے ہیں، اتنا ٹائم صرف کرتے ہیں، اتنا سرمایہ صرف کرتے ہیں، صرف اسی لیے کہ ایک سٹوری سنی اور اس ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، اور صرف ہم کہانی سننے کے لیے آتے ہیں، یا اس کا مقصد وہی ہے کہ معاشرے کو حسینی بناؤ، معاشرے میں روح حسینی پیدا کرو، معاشرے میں فکر حسینی پیدا کرو، معاشرے میں کردار حسینی پیدا کرو۔ یہ معاشرہ صرف زبانی حسینی نہ ہو، بلکہ یہ معاشرہ ذہنی طور پر حسینی ہو، فکری طور پر حسینی ہو، قلبی طور پہ حسینی ہو، دلی طور پہ حسینی ہو، اور عملی طور پر حسینی ہو۔ یہ ہے عزاداری کا مقصد، کہ لوگوں کو حسین کے لشکر میں ہم شامل کرتے چلے جائیں۔ یہ قافلہ جو چلا تھا وہاں سے، اور یہ جو 72 کی تعداد تھی، ہر سال بڑھتی چلی جائے، یہ تعداد بڑھتی چلی جائے، یہ تعداد بڑھتی چلی جائے۔ اگر کربلا میں تھوڑے تھے تو کم سے کم آج تو تھوڑے نہیں ہونے چاہیے نا، آج تو تھوڑے نہیں ہونے چاہیے نا۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں 40 پہ اتنے ملین آ گئے، 40 پہ اتنے کروڑ آ گئے، 40 پہ اتنے آ گئے، لیکن جیسے کہانی سننے والے یہاں ویسے کہانی سننے والے وہاں پہنچ گئے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اگر کہانی ہی سننی ہے اور کہانی ہی سنانی ہے، اور زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، کہ زمین چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے مگر گل محمد صاحب ادھر سے ادھر ہونے کے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی کے فیصلے کر لیے، ہم نے کمفرٹیبلی رہنا ہے، ہم نے کنوینینٹلی رہنا ہے، ہم نے نظام کفر کا حصہ بن کے رہنا ہے، ہم نے کسی کافر کو چیلنج نہیں کرنا، ہم نے اس طاغوت کے نظام کو کوسچن نہیں کرنا بلکہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور ادھر سے آ کے حسین کے مرثیے بھی پڑھیں، حسین کے نوحے بھی پڑھیں، حسین کا ماتم بھی کریں، تو اسے ہی کہتے ہیں کہ ماتم کریں حسین کا اور لوٹیں حسن پورا۔
ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلند. آپ کو باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں؟ باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں آپ کو؟ میرے استاد کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کو بری بھی لگیں گی تو میں یہی پڑھوں گا. صلوات پڑھیے بابا سے. تو عزیزان گرامی، اس عزاداری کا ایک مقصد ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج شب عاشور ہے، جس میں ہم پوری رات شب بیداری کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے جاتے ہیں، ایک علم کی زیارت کر کے دوسرے علم کی زیارت کرتے ہیں، جھولے کی زیارت کرتے ہیں، علم کی زیارت کرتے ہیں. ساری رات ماتم ہوتا ہے، ساری رات نوحہ ہوتا ہے، ساری رات عزاداری ہوتی ہے. عزیزان گرامی، آخر اس کا کوئی مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسینی بنائیں، لشکر حسین میں شامل ہوں، حسین کے خیمے میں آئیں. اور حسین کا خیمہ آج بھی کھلا ہے. حسین کا استغاثہ حل من ناصر ینصرنا آج بھی اس کی صدا بلند ہے. آج بھی ہم حسین کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں عزیزان گرامی. اور جس دن یہ ٹینٹ بھر گیا خالص جذبے والے حسینیوں کے ساتھ، اسی دن آپ کے 12ویں امام کا ظہور ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو ایک بات ایک لائنر میں کہہ دی ہے جو پوری تقریر کا ایک مضمون ہے کہ آپ ظہور کی دعائیں کرتے ہیں نا، ظہور کی آپ جتنی مرضی دعائیں افتتاح پڑھ لیں، آپ جتنی مرضی آپ ماہ رمضان میں گلے پھاڑ پھاڑ کے دعائیں افتتاح پڑھ لیں، آپ جتنی مرضی منتیں کر لیں، منتیں اور سماجتیں کر لیں، امام زمانہ کا ظہور اسی وقت ہوگا جب امام حسین کا ٹینٹ حسینیوں سے بھرے گا. جس دن سارے کے سارے شیعہ ذہنی طور پہ شیعہ ہو گئے، ابھی خاندانی طور پہ شیعہ ہے، ابھی خاندانی طور پہ شیعہ ہے، جس دن ذہنی طور پہ شیعہ ہو گئے، فکری طور پہ شیعہ ہو گئے، قلبی طور پہ شیعہ ہو گئے، دلی طور پہ شیعہ ہو گئے، اور سب سے بڑی بات عملی طور پر شیعہ ہو گئے، سب شیعہ، اس دن امام زمانہ کا خود بخود ظہور ہو جائے گا. ہمیں کوئی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سے زیادہ بےتاب وہ ہیں، ہم سے زیادہ بےتاب وہ ہیں، ظلم کو وہ دیکھ رہے ہیں، جبر کو وہ دیکھ رہے ہیں، ناانصافی کو دیکھ رہے ہیں. تو کیا ان کا دل اس پہ نہیں کوڑ رہا؟ تو ان کا ظہور ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے مجھے تبدیل ہونا ہوگا عزیزان گرامی، میرے بچوں کو تبدیل ہونا ہوگا، میرے خاندان کو تبدیل ہونا ہوگا، میری کمیونٹی کو تبدیل ہونا ہوگا، میرے معاشرے کو تبدیل ہونا ہوگا. ہم دوسروں کو چھوڑیں ان کے حال پہ، سارے 2 مہینے 10 دن سنیوں سے بحث کر کر کے اور ان کو ہم اچھا برا کہتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم صرف اگر علی ولی اللہ پڑھنے والے اور ماتم کرنے والے اگر ہم حسینی بن جائیں اور دل و جان سے حسینی بن جائیں اور عملی طور پر حسینی بن جائیں تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا اور ہماری اتنی تعداد ہے دنیا میں کہ پھر امام زمانہ انشاءاللہ امام حسین کا پرچم لے کے آئیں گے. پرچم امام حسین کا ہوگا، علم وہی ابو الفضل العباس کا علم ہوگا. امام زمانہ کے پاس جو علم ہے وہی ابو الفضل العباس کا علم ہے، اور وہی مشن ہے جو امام حسین کا مشن تھا. لیکن اس وقت 72 تھے، اب 72 نہیں، اب پوری قوم چاہیے کہ جو اسی 72 کے جذبے کے ساتھ اس علم کے نیچے اکٹھا ہو جائے. ایک صلوات پڑھیے بابا دے بابا. تو عزیزان گرامی، گفتگو کا زیادہ حصہ مکمل ہو گیا. میں صرف ایک نقطہ بیان کر کے مصائب سے مربوط ہونے لگا ہوں. یہ عزاداری بہت مقدس پلیٹ فارم ہے. یہ عزاداری یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جناب سیدہ کی دعا ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی رکھی ہوئی بنیاد ہے. اور یہ عزاداری
ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے، یہی ہمارا مدرسہ ہے، یہی ہماری دانشگاہ ہے، یہیں پہ سب تربیت ہوتی ہے، اور اس میں ہمیں اپنا ٹائم، اپنا سرمایہ، اپنا وقت، اپنا ٹیلنٹ، جو کچھ بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ. اس لیے کہ آج اگر ہم شیعہ ہیں، اثنا عشری ہیں، تو اسی عزاداری کی وجہ سے. یہ عزاداری نہ ہوتی ہم شیعہ نہ ہوتے، ہمیں میجورٹی کھا چکی ہوتی. ہمیں جس چیز نے پریزرو کیا ہے، جس چیز نے ہمیں پروٹیکٹ کیا ہے، وہ یہی عزاداری ہے، یہی فرش عزا ہے. لہذا عزاداری کی عظمت بالکل مسلم. لیکن عزیزان گرامی، وقت آ گیا ہے، دنیا بدل گئی ہے، دنیا کے تقاضے بدل گئے ہیں. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ یہ 2 دن اور 2 مہینے اور 8 دن کی عزاداری تو اپنی جگہ پہ اسی طرح سے رہے جس طرح ہے، اور اس میں ہم حسینی تیار کریں، اس میں ہم ابو الفضل العباس اور جناب علی اکبر کے پیروکار تیار کریں اور عزا کریں، عزاداری کریں. ماتم، نوحہ، مرثیہ، یہ سب کچھ پورے اور سیاہ پوش جیسے ہم کرتے. لیکن اس کے ساتھ ضرورت یہ ہے کہ اب ہم کچھ ایسے ادارے بھی بنائیں کہ جن اداروں کے ذریعے سے ہم حسینی تعلیمات کو دنیا تک ایفیکٹو طریقے سے اور جو اس وقت رائج طریقے ہیں ان کے ذریعے سے پہنچائیں. وقت بدلتا ہے، وقت کے تقاضے بدلتے ہیں. یہ ہمارے اپنے لیے ہے، یہ جو عزاداری ہے نا، یہ تو صرف ہماری اپنی مضبوطی کے لیے ہے، یہ ہمارے اپنے جذبوں کی تسکین کے لیے ہے. یہ عزاداری جو ہے یہ ہماری اپنی جو ایموشنل اور روحانی ضروریات ہیں یہ ان کو پورا کرتی ہے. لیکن ریچ آؤٹ جو ہمیں کرنا ہے، اپنی قوم کو اگر ترقی دینی ہے، اپنی قوم کو اگر اوپر اٹھانا ہے، اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا ہے کہ ہماری قوم دنیا میں لیڈ کرے، صرف فالو نہ کرتی پھرے. ہماری قوم جو ہے وہ اس میں ثروت آئے، ہماری قوم میں دولت آئے، ہماری قوم میں طاقت آئے، ہماری قوم علمی میدان میں اور پروفیشنل میدانوں میں آگے بڑھے. تو اس کے لیے ہمیں ایک تو اپنے اسکول بنانے کی ضرورت ہے. اپنے اسکولز. میرے 6 بچے ہیں، اب تو میں نانا اور دادا بن چکا ہوں اور میرے بچوں کے بھی بچے ہیں، اور میں نے وہ سارا اسے امریکہ میں سب پیدا ہوئے، میرے 6 کے 6 بچے یہیں پیدا ہوئے. مجھے امریکہ میں 32 سال ہو گئے. بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے، اپنے آپ کو بھی، لوگوں کو بھی، اور کوسٹ ٹو کوسٹ ہم نے گھوم کے بھی دیکھا ہے. لیکن عزیزان گرامی، 32 سال کے تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کو محفوظ کرنا ہے، اگر ہمیں انہیں مسلمان رکھنا ہے، اور پراؤڈ مسلم، ناٹ شائنگ مسلم، کہ جو جب دوسروں کے سامنے جائیں تو اپنے نام جو ہے نا وہ بدل کے وہ اپنے نام ہی بدل دیں، ہیں محمد اور وہ کہیں میں مو ہوں، ہاں جی، اور یا وہ اپنا نام جو ہے کچھ اور بدل لیں وہاں پہ جا کے، اور لوگ پوچھیں تم انڈیا سے آئے ہو تو نہیں، میں لاٹن امریکہ سے آیا ہوں، پاکستانی نہیں ہوں، میں لاٹن امریکہ، میری اسکن جو ہے کلر وہ ہے. ایسے شائی مسلم نہیں، پراؤڈ مسلم. اور پھر پراؤڈ شیعہ، پراؤڈ عزادار، ماتمی، محب اہل بیت، با کردار لوگ، اور پھر پروفیشنل. اگر ہمیں بنانے ہیں اور اپنی قوم کو ترقی دینا ہے تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے فل ٹائم اسکولز بنائیں. سنڈے اسکول صرف ٹیلونال ہے. میں خود سنڈے اسکول چلاتا ہوں، میرے پاس 300 سے زیادہ بچے ہیں. سنڈے اسکول سے لمبی چوڑی توقع مت رکھو. سنڈے اسکول ایک ٹائلونال ہے، وہ علاج نہیں ہے، علاج پورے فل ٹائم اسکول ہے. مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگوں نے اسکول یہاں پہ شروع کیا ہے، پیچھے بلڈنگ بن رہی ہے. اس بلڈنگ کو بنانے کا ثواب اس بلڈنگ کے بنانے سے زیادہ ہے.
اس لیے کہ اس میں سے جو نکلیں گے وہ اس کو آ کے چلائیں گے, وہی اس کو سپورٹ کریں گے, وہی اس کے بلز دیں گے, وہی اس کو سنبھالیں گے. لہٰذا اگر وہ نہیں ہے تو یہ بھی نہیں ہے, اس کی بقا اس کے اوپر منحصر ہے. لہٰذا جس طرح سے آپ نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو بنایا اور اس کو یہاں تک لائے ہیں, اسی جذبے کے ساتھ, بلکہ اس سے زیادہ جذبے کے ساتھ, زیادہ جنراسٹی کے ساتھ اس کی مدد کریں, اس کے ساتھ انوالو ہوں. جو ٹائم دے سکتے ہیں ٹائم دیں, جو پیسہ دے سکتے ہیں پیسہ دیں, جو پروفیشنل سروسز دے سکتے ہیں پروفیشنل سروسز دیں. ہم وہاں شکاگو میں خود اسکول شروع کر رہے ہیں, اسی سال شروع کر رہے ہیں. ہم سب کچھ ہم نے بنا لیا, مسجد بھی بنا لی, امام باڑہ بھی بنا لیا, لائبریری بھی بنا لی, بینکویٹ ہال بھی بنا لیا, کانفرنس ہال بھی بنا لیا, بہت بڑی پارکنگ بنا لی, 12 ایکڑ زمین خرید لی, سب کچھ کر لیا. لیکن اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ سب کچھ ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جائے گا, اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی اگر ہمارا اپنا اسکول نہیں ہوا اور ہمارے اپنے ہاتھوں سے تربیت پا کے جوان باہر نہ نکلے کہ جو آ کے اس کو سنبھالیں, اس کو لیڈ کریں اور اس کو آباد کریں. ایک صلوات پڑھیے باپ. یہ ایک ادارہ ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو ضرورت ہے, بس ایک آئیڈیا دے کے آگے بڑھ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو محرم سفر کا مہینہ ہے نا, اس میں جیسا کہ میں نے کہا یہ ہمارے اپنے لیے, یہ ہماری اپنی ایموشنل نیڈز ہیں, ہماری اپنی اسٹیبلشڈ ایک کلچر ہے ہمارا, اس سے ہم ٹوٹ نہیں سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں جی ایسا نہیں کرو, ماتم ایسے نہیں کرو, نوحہ ایسا نہیں پڑھو, کالے کپڑے نہیں پہنو, فلان نہیں کرو, فلان نہیں کرو. یہ باتیں نہیں چلنے والی اس قوم میں. اس قوم میں عزاداری ایسے ہی ہوگی جیسی 1400 سال سے ہوتی آئی ہے, اور اسی عزاداری کو ہونے دو, ورنہ یہ ہے کہ نہ تیتر رہے گا نہ بٹیر, اور یہ ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے. عزاداری یہی ہے اور یہی رہے گی. لیکن دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں, جو کہ امام حسین کی ولادت کا مہینہ ہے, جو کہ امام زین العابدین کی ولادت کا مہینہ ہے, جو حضرت علی اکبر کی ولادت کا مہینہ ہے, جو ابو الفضل العباس کی ولادت کا مہینہ ہے, جو حضرت قاسم کی ولادت کا مہینہ ہے, اس مہینے میں ہمیں نئے انداز سے, ایک ڈیفرنٹ انداز سے ہمیں امام حسین کے مشن کو, امام حسین کی تعلیمات کو لوگوں تک پیش کرنے کے لیے سیمینارز رکھنے چاہیے, کانفرنسز رکھنی چاہیے, حسین ڈیز منانے چاہیے. ہمیں مذاکرے محققین کو, دانشوروں کو, سیاستدانوں کو, ایکٹیوسٹس کو, ہمسایوں کو, نان مسلمز کو, نان شیعز کو ان پروگراموں میں بلا کے, کرسیوں پہ بٹھا کے, باقاعدہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کے ذریعے سے جدید طریقے کے ساتھ ہمیں حسینی فکر کو, حسینی پیغام کو, حسینی تعلیمات کو امام باڑوں سے باہر نکال کے, اپنے گھروں سے باہر نکال کے دنیا تک پہنچانا چاہیے. اور اس کے لیے زیادہ موزوں وقت شعبان کا مہینہ ہوگا, اور ایک ڈیفرنٹ سٹائل کے ساتھ ہمیں اوپن ہونا پڑے گا اور دنیا تک یہ پیغام پہنچانا پڑے گا. یہ کام محرم کے ایام میں نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھیے باواز والا. ایک صلوات اور پڑھیے. عزیزان گرامی, مجھے امید ہے کہ میری ان کڑوی کسیلی باتوں کو آپ نے اپنے دل میں کچھ جگہ دی ہوگی, اور میں جو آیا تھا یہاں پر آپ کے شہر میں اتنا سفر کر کے, وہ صرف یہی باتیں کہنے آیا تھا. اب میرا دل اور دماغ ہلکا ہو گیا یہ باتیں کہہ کے, چونکہ میرا یہ کوئی پیشہ نہیں ہے. میں ذاکری اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے میرا کوئی بریڈ اینڈ بٹر کا کوئی سلسلہ ہے. میرے والد کی اولاد نہیں تھی, اور میرے والد نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوا
تو میں اسے ڈیڈیکیٹ کروں گا امام حسین کی خدمت کے لیے، میں اسے امام حسین کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں گا۔ خدا ان کی مغفرت کرے، فوت ہو گئے ہیں میرے والد۔ یہ ان کی آرزو تھی، یہ ان کی منت تھی، یہ ان کی خواہش تھی۔ میری زندگی امام حسین کے لیے ہے، امام حسین کے مشن کے لیے ہے، امام حسین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہے، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ جو باتیں آپ سے عرض کی ہیں اس حوالے سے کی ہیں کہ ان پہ توجہ فرمائیں، اور شعبان کے مہینے میں اس طرح کے ایک حسین ڈے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک سیریز آف پروگرامز کی ضرورت ہے، اور ان کو نئے انداز سے بنانے کی ضرورت ہے، نئے انداز سے ان کو پروگراموں کو کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ ہر سال ہوں۔ اور جیسے ادھر ماہ محرم اور سفر کے لیے باقاعدگی سے یہ پروگرام ہوتے ہیں، اسی طرح سے شعبان میں وہ پروگرام بھی ہوں، اور وہی ماحول بنے، وہی حسینی فضا بنے، وہی جوش ہو، وہی جذبہ ہو، وہی ہمت ہو، وہی حوصلہ ہو، اور اسی انداز سے جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ اور امام حسین کا پیغام ایسا پیغام ہے عزیزان گرامی کہ اس وقت آہستہ آہستہ دنیا میں ماحول بن چکا ہے کہ لوگ حسین کا پیغام ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو وہ کلپس نہیں مل رہے اہل سنت کے علماء کے صبح شام؟ یہ اہل سنت ہیں جو امام حسین کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے یا ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ ان کو شیعہ نہ کہہ دیں۔ اب تو امام حسین کے نام پہ عشرے اور مجلسیں کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ امام حسین کے نام پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، عشرے ہو رہے ہیں، صبح سے شام تک ان کا ذکر ہو رہا ہے، کلپس بن رہے ہیں۔ امام حسین کا پیغام اب کالوں تک پہنچ رہا ہے، مظلوموں تک پہنچ رہا ہے، جو دوسری اقلیتیں ہیں، جو کسی ابھی آپ نے جوش ملیح آبادی کا کلام سنا، یعنی وہ شخص کہ جو اللہ اور رسول کو تو کوسچن کرتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں، لیکن وہ امام حسین کا قصیدہ پڑھتا ہے، وہ امام حسین کے لیے مرثیہ کہتا ہے، جوش ملیح آبادی جیسا انسان۔ تو دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا اس میسج کو ریسیو کرنے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ امام حسین مظلوموں کے امام ہیں، امام حسین محروموں کے انسان ہیں، امام حسین ان کے امام ہیں جن کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، جن کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، جن کے ساتھ بے عدالتی ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو مظلوم ہیں، محروم ہیں، جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، بے عدالتی ہو رہی ہے، یہ دنیا کی اکثریت ہے۔ اور ان کو رول ماڈل چاہیے، ان کو ایک نمونہ چاہیے، ان کو تعلیمات چاہیے، اور امام حسین نے جو نمونہ پیش کیا ہے نا، یہ تاریخ کا انوکھا نمونہ ہے۔ یہیں سے میں مصائب کے ساتھ متصل ہونے لگا ہوں کہ امام حسین نے جو نمونہ پیش کیا وہ دنیا کا انوکھا نمونہ ہے، اور یہ پیغام ہاتھوں ہاتھ جائے گا، یہ پیغام دنیا قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہ جب آپ جائیں نا مظلوموں کے پاس، محروموں کے پاس، مائنورٹیز کے پاس، اقلیتوں کے پاس، تو وہ اس لیے کھڑا نہیں ہوتی کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، وہ اس لیے کھڑا نہیں ہوتی کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، یا وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہمارا دشمن اس کی تعداد زیادہ ہے، ہمارے دشمن کے پاس وسائل ہیں، ہمارے دشمن کے پاس ذرائع ہیں، ہمارے دشمن کے پاس پیسہ ہے، ہمارے دشمن کے پاس دولت ہے، ہمارے دشمن کے پاس حکومت ہے، ہمارے دشمن کے پاس فوج ہے، ہمارے دشمن کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا وہ مزید ظلم برداشت کر رہے ہیں، جبر برداشت کر رہے ہیں، وہ ظلم اور ستم کی بھٹی میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اٹھ نہیں رہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی ایسی انسپریشن نہیں ہے کہ جو ان کو انسپائر کرے اور ان کو کہے کہ تم تھوڑے ہو تو بے شک تھوڑے رہو، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے تو نہ صحیح،
تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو نہ صحیح، تمہارے پاس فوج نہیں ہے تو نہ صحیح، تمہارے پاس حکومت نہیں ہے تو نہ صحیح، آؤ ذرا میری طرف دیکھو میرے پاس کیا تھا، آؤ دیکھو میرے پاس کیا تھا۔ 1400 سال پہلے جو زیادہ سے زیادہ تعداد کربلا میں امام حسین کے ساتھ بتائی جاتی ہے، کتنی بتائی جاتی؟ 72 کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 5 10 15 20 لوگ اور بڑھا لیں، یہی ہے نا 72۔ اور دوسری طرف جو تعداد ہے وہ کم سے کم 18,000 بتائی جاتی ہے، کم سے کم، ورنہ یہ ہے کہ وہ تعداد 30,000 بتائی جاتی ہے، 50,000 بتائی جاتی ہے، 80,000 بتائی جاتی ہے، لاکھ بتائی جاتی ہے، لیکن کم سے کم 18,000۔ کہاں 18,000 اور کہاں 72؟ اور پھر وہ 18,000 جو ہیں وہ ان کے پاس بہتا ہوا دریا بھی ہے، ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، ان کے پاس حکومت کی سرپرستی ہے، ان کے پاس بہتر سے بہتر اسلحہ موجود ہے، ہراول دستے عاشور کے دن تک آ رہے ہیں، اور یہاں حسین کے پاس کیا ہے؟ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا تھا، بھوک اور پیاس ہے، العطش کی آوازیں بلند ہیں، اور فوج کیا ہے؟ یہ جو 72 کہی جاتی ہے اس میں بھی بوڑھے بھی ہیں، اور آج جس شہید کا تذکرہ ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اندازہ فرمائیے کہ یہ 72 بھی بس کہنے کو 72 ہیں، ورنہ یہ بھی 72 کیا تھے کہ جس میں ضعیف ہیں، جس میں بوڑھے ہیں، جس میں شیرخوار بچے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس، کوئی وسائل نہیں ہیں۔ لیکن امام حسین نے کربلا کے اندر جو مثال قائم کی، انوکھی مثال، اور اس کو ایک انسپریشن بنا دیا تاریخ بشر کے لیے، صبح قیامت تک کے لیے، وہ یہ ہے کہ امام نے بتا دیا کامیابی کا اصل نسخہ کیا ہے، کامیابی کا مفہوم کیا ہے، کامیابی اور کامرانی کا جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے۔ امام نے بتا دیا کہ کامیابی دولت سے نہیں ملتی، وسائل سے نہیں ملتی، کثرت سپاہ و سلاح سے نہیں ملتی، بلکہ کامیابی ایمان سے ملتی ہے، کامیابی غیر متزلزل یقین سے ملتی ہے، کامیابی اپنے موقف کی صداقت پر ایمان سے ملتی ہے، اور کامیابی قربانیاں دینے سے ملتی ہے۔ جو قربانیاں دے گا وہی کامیاب ہوگا، اور اسی کی کامیابی دیر پا ہوگی۔ باقی کامیابیاں ایک دن کے لیے ہوتی ہیں، چند دنوں کے لیے ہوتی ہیں، چند ہفتوں اور مہینوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، عاشورہ کے دن یزید کی فوج نے یہ سمجھا، انہوں نے میدان مار لیا، ان کو فتح مل گئی، حسین کو شکست ہو گئی ان کے خیال میں، لیکن چند دنوں کے بعد انہوں نے دیکھ لیا کہ ہر جگہ سے حسین حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، حسین کو لوگ سلام کہہ رہے ہیں، حسین کے نام پہ لوگ آنسو بہا رہے ہیں، حسین کے نام پہ لوگ باہر نکل کے جلوس نکال رہے ہیں، حسین کے مرثیے کہہ رہے ہیں، حسین کے قصیدے کہہ رہے ہیں، اور یزید کا نام گالی بن کے رہ گیا ہے، یزید کا نام گالی بن کے رہ گیا۔ یہ تاریخ کا ایک انوکھا تجربہ ہے عزیزان گرامی، تاریخ میں اس کی دوسری مثال کوئی نہیں ہے کہ ایک شخص کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے آ کے ایک حکومت کو، اور حکومت چھوٹی موٹی حکومت نہیں ہے، اس کو آج کل کی مڈل ایسٹ کی ان چھوٹی چھوٹی حکومتوں کے ساتھ قیاس مت کیجئے گا کہ وہ آج کے شام کی حکومت تھی، وہ ایک مسلم ایمپائر تھا، ایک مسلم ایمپائر تھا، دنیا کی سب سے بڑی حکومت تھی اپنے وقت کی، اپنے وقت کی سب سے بڑی حکومت، جس کے پاس سارے وسائل تھے، اس کو آ کے شکست دیتا ہے ایک نہتا، ایک بھوکا، ایک پیاسا۔ یہ انسپریشن ہے امام حسین کی دی ہوئی، اور اس سے مظلوموں کو ہمت ہوتی ہے، مظلوموں میں حوصلہ بڑھتا ہے، مظلوم جو ہے وہ انسپائر ہوتے ہیں۔ تو آج اس میسج کو لینے والے دنیا میں موجود ہیں، اگر ہم یہ میسج دینے کے لیے تیار ہیں۔ شب عاشور ہے عزیزان گرامی، امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ
کربلا میں سب سے سخت رات اہل بیت کے اوپر یہی شب عاشور تھی کہ جب ہر طرف سے مولا کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، آس پاس محاصرہ ہو گیا تھا، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ مولا نے حکم دیا کہ اپنے خیمے جو تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ تھے نا، کہ ان کو اکھاڑ کے اور نزدیک کر لیا جائے، کہ درمیان میں سے کوئی راستہ نہ ہو دشمن کا، کہ وہ دشمن درمیان میں سے آئے اور کوئی ایسی حرکت کرے کہ ان خیموں کو نقصان پہنچائے۔ تو یہ خیمے اکھاڑے گئے اور بالکل اس طرح سے متصل کر دیے گئے کہ اس خیمے کی تنابیں اس خیمے کے ساتھ اور اس خیمے کی تنابیں اس خیمے کے ساتھ یوں کر کے باندھ دی گئیں۔ خیمے اتنے نزدیک آ گئے کہ جب رات کو اصحاب حسینی تلاوت قرآن کر رہے تھے نا، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے چوتھے امام جو کہ غشی کے عالم میں تھے، ذرا جب ان کی طبیعت بحال ہوئی تو کان میں آوازیں آئیں۔ کہا یہ آوازیں کس کی ہیں؟ کہا کہ آپ کے بابا کے اصحاب ہیں اور وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ ان کی آوازیں ہیں۔ تو بیمار تڑپ گیا، فوراً کہا کہ جا کے ان سے کہو کہ یہ اپنے خیموں کو ذرا تھوڑے فاصلے پہ کر لیں، اس لیے کہ نامحرموں کی آواز میری پھوپھیوں، میری ماں بہنوں کے کانوں میں آ رہی ہے، تھوڑا فاصلہ کیا جائے۔ جب یہ پیغام ملا نا امام حسین کو، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا میرا بیٹا بس ایک رات صبر کر لو، یہ میرے اصحاب ہیں، میرے اصحاب کی آخری رات ہے، یہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، یہ عبادت کر رہے ہیں، بیٹا ان کی آوازیں اگر تمہاری پھوپھیوں کے کانوں میں آ رہی ہیں نا، تو کل جب شام غریباں ہوگی، جب خیموں پہ حملہ ہوگا، جب یہ نامحرم خیموں میں داخل ہو کے لوٹ مچائیں گے، پھر بیٹا وہ کل تم جاننا اور تمہارا کام جانے، لیکن آج کی رات میرے اصحاب کے خیمے یہیں رہنے دو جہاں پہ یہ خیمے لگے ہوئے ہیں۔ مولا نے اس رات کو کئی حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ اپنے اہل بیت کے ساتھ گزارا، بیبیوں کے آ کے پاس بیٹھے، بیبیوں کو نصیحتیں کیں، بیبیوں کو وصیتیں کیں، بیبیوں کو تیار کیا عاشور کے دن کے لیے، شام غریباں کے لیے، کوفہ میں داخل ہونے کے لیے، شام میں جانے کے لیے بیبیوں کو تیار کرتے ہیں مولا، بچوں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ کچھ وقت اپنے اہل بیت کے ساتھ گزارا، پھر آتے ہیں مولا، کچھ وقت اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، اصحاب کے ساتھ بیٹھے، اصحاب کو بتایا کہ دیکھو انہیں صرف میری تلاش ہے، اگر میں کل ان کو مل جاؤں گا تو یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، لہٰذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم مجھے اکیلا چھوڑ کے جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، بس مجھے کربلا میں رہنے دو اور تم اپنی جان بچاؤ اور چلے جاؤ۔ جب مولا نے یہ کہا نا تو ظاہر ہے کہ کون اٹھتا، کون جانے کے لیے تیار تھا، یہ تو پروانے تھے شمع کے۔ جب مولا نے دیکھا کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو مولا نے اس چراغ کو گل کر دیا۔ وہ چراغ جو جل رہا تھا، مولا نے کہا کہ شاید چونکہ میں دیکھ رہا ہوں اور میرے دیکھتے دیکھتے تم اٹھنا نہیں چاہتے، تمہیں شرم آ رہی ہے، لو ہم نے چراغ گل کر دیا، اب اندھیرا ہو گیا ہے، جو جانا چاہتا ہے جائے، جو یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ بس مولا کا یہ کرنا تھا۔ ایک مرتبہ ابو الفضل العباس کھڑے ہو جاتے ہیں، دوسری طرف سے حبیب ابن مظاہر کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے بریر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے یہ سارے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولا یہ تو ایک زندگی ہے، یہ تو ایک زندگی ہے، آپ کے سامنے ایک دفعہ مرنا ہے، اس کے بعد سیدھے جنت میں چلے جانا ہے۔ مولا اگر ایسی 100 دفعہ بھی زندگی ملے، 1000 دفعہ زندگی بھی ملے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے، ہم پھر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قتل ہوں گے زندہ ہوں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، قتل ہوں گے زندہ ہوں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مولا نے سب کو دعا دی، مولا نے سب کو دعا دی۔ واقعہ مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ عزیزو، مولا آئے ایک مرتبہ اکیلے نکل پڑے کربلا کے میدان کی طرف۔
اکیلے مقتل کا جائزہ لینے کے لیے تاریخ بتاتی ہے مولا نکلے، جیسے ہی تھوڑے فاصلے پہ پہنچے قدموں کی چاپ سنائی دی، ایسے لگا جیسے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا نافع بن ہلال ہیں، مولا کے جان نثار صحابی ہیں۔ کہا نافع میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ آؤ۔ کہا مولا آپ نے تو نہیں کہا تھا، لیکن آج کی رات ایسی ہے کہ میں آپ کو اکیلے یہاں میدان میں کیسے جانے دوں؟ ہو سکتا ہے کوئی ظالم، کوئی بدبخت آ کے آپ پہ حملہ کر دے، اور ہمارے ہوتے ہوئے ہماری زندگی میں ہمیں یہ منظر دیکھنے کو ملے۔ مولا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دے سکتا، میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گا۔ کہا اچھا ہلال آ گئے ہو، نافع آ گئے ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو۔ نافع ساتھ ہو لیے، مولا آگے بڑھے، ایک جگہ پہ رک کے کہنے لگے نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا اکبر گرے گا۔ اور پھر تھوڑی دیر آگے بڑھے، کہنے لگے مولا، کہنے لگے نافع یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرا قاسم گرے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے اون و محمد گریں گے۔ یوں مولا دیکھتے جاتے، کوئی پتھر پڑا ہوتا تو مولا ہٹا دیتے، اگر وہاں پہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوتا تو مولا ہٹا دیتے، گویا کہ جگہ تیار کر رہے ہیں۔ کل جہاں علی اکبر نے گرنا ہے، جہاں قاسم نے گرنا ہے، جہاں اون و محمد نے گھوڑے سے گرنا ہے، وہ جگہ صاف ہو جائے، وہاں پہ کوئی پتھر نہ ہو، وہاں پہ کوئی کانٹا نہ ہو۔ جب یہ منظر جاری تھا، ایک مرتبہ نافع مولا کے ساتھ چل رہے ہیں، دیکھ مولا کی طرف رہے ہیں، مگر کان کسی اور طرف لگا ہوا ہے۔ مولا کہتے ہیں نافع تو بات مجھ سے کر رہا ہے مگر کان تیرا ادھر لگا ہوا ہے، کیا خیر ہے؟ کہا مولا کیا کوئی بی بی بھی خیمے سے باہر آ گئی؟ کیا کوئی بی بی بھی خیمے سے باہر آ گئی ہیں؟ کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، یہ بیبیاں خیمے سے باہر نکلنے والی نہیں ہیں، یہ بیبیوں کو میں نصیحت اور وصیت کر کے آیا ہوں، جب تک میں زندہ ہوں یہ بیبیاں خیمے ہی میں رہیں گی۔ کہا مولا وہاں نشیب میں کسی بیبی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا نافع بس اب تم یہیں سے پلٹ جاؤ، اب تم یہیں سے پلٹ جاؤ، لگتا ہے میرے رونے والی میری ماں وہاں پہنچ گئی ہے، میں ان شہیدوں کے لیے جگہ صاف کر رہا ہوں، وہ اس نشیب کو صاف کر رہی ہے جہاں پہ میں نے گھوڑے سے اترنا ہے۔ اس طرح سے عزیزان گرامی یہ شب عاشور، اس طرح سے یہ شب بسر ہوئی، صبح ہوئی، آذان ہوئی، آذان کے بعد نماز ہوئی، نماز کے تعقیبات میں عاشور کا جہاد ہوا۔ پہلے اصحاب گئے، کل تذکرہ سنیں گے انشاءاللہ آپ کے اصحاب کیسے گئے، ایک ایک کر کے اصحاب گئے، مولا کی جان پہ، مولا کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ جب اصحاب سب شہید ہو چکے نا تو پھر اہل بیت آئے، ایک ایک کر کے اہل بیت آئے، ایک ایک کر کے وہ قربان ہوتے گئے، اور پھر وہ وقت آیا جب علم اٹھانے والا، جب سکائے سکینہ، جب قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس بھی وہاں نہر کے کنارے زمین پہ گر گیا، اور پھر وہ بھی نہ رہا۔ عزیزو ایسے وقت پہ مولا ٹیلے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ ادھر معصوم کا استغاثہ بلند ہونا تھا، خیمے کے اندر ایک معصوم بچہ جو گہوارے میں پڑا تھا، جب اس کے کانوں میں معصوم کے استغاثے کی آواز آئی، بچے نے اپنے آپ کو گہوارے سے باہر گرا دیا۔ بچہ تڑپا، تڑپ کے بچہ
گہوارے سے گر گیا، بیبیوں میں کوہرام مچ گیا۔ جب رونے کی آوازیں بلند ہوئی، مولا اونچے ٹیلے پہ کھڑے تھے، مولا نے کہا بھی میں زندہ ہوں، رونے کا وقت بعد میں آئے گا، ابھی چپ کرو، ابھی میں موجود ہوں، جب میں نہ رہوں تو پھر رونا۔ لیکن جب بیبیاں روتی رہیں، مولا خیمے میں آئے، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا مولا جب آپ نے وہ استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، بچہ بے قرار ہو گیا، بچہ تڑپ رہا ہے، پیاس بھی تھی۔ اب یہ ہے کہ استغاثے کا اثر بھی تھا، مولا نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، 6 مہینے کا بچہ 3 دن سے پیاسا، جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ اولاد والو، اگر تمہاری کوئی اولاد ہے، اگر تمہارے ذہن میں ایک منظر آ سکتا ہے، ایک 6 مہینے کے بچے کا منظر اپنی آنکھوں میں مجسم کرو، ایک چھوٹا سا پھول سا بچہ جو پیاس سے مر رہا ہے، ماں نے آ کے باپ کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، مولا اس کے لیے کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ میرا اصغر بچ جائے گا، ایک گھونٹ میرے بچے کو اگر پانی کا مل جائے۔ عزیزو، حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، خیمے سے باہر آئے، لشکر کے سامنے، لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو کے حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا اے لشکر اعداء، اگر تم اپنا مجرم سمجھتے ہو تو مجھے سمجھتے ہو نا؟ ارے یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے جو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، جو پانی کو پانی نہیں کہہ سکتا، یہ پیاس سے مر رہا ہے، پانی کا ایک گھونٹ اس بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس بچے کو پانی کا ایک گھونٹ تو پلا دو، اس بچے کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دو۔ اس کے بعد عزیزو، ظالموں نے ایک جسارت کی جو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے جواب میں معصوم نے کہا میرے اصغر، اب امامت کے اوپر حملہ ہے، اب امام کے کردار پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، میں تمہیں لے کے آیا، میں نے تمہارے لیے پانی مانگا، اب یہ کہہ رہے ہیں حسین پانی خود پینا چاہتے ہیں اور بہانہ بچے کا کرتے ہیں۔ بیٹا پانی خود مانگ کے بتاؤ، بیٹا خود بتاؤ تم پیاسے ہو، بس یہ سننا تھا۔ ارے 6 مہینے کا بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تڑپنے لگا، وہ چھوٹی سی زبان، 6 مہینے کے بچے کی وہ چھوٹی سی زبان بچے نے ہونٹوں سے باہر نکالی، اپنے لبوں پہ پھیری، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دے کے کہا العطش العطش العطش۔ جب اصغر نے یہ پانی اس انداز سے مانگا، عمر سعد نے دیکھا اس کے لشکر میں لوگوں کے دل پسیج گئے۔ ہر آدمی ظالم نہیں ہوتا، لوگ غلطی سے بھی لشکروں میں شامل ہو جاتے ہیں، سارا آدمی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا عمر سعد کیا ہوگا یار، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیا جائے تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ لیکن عمر سعد نے جب دیکھا، ہرملہ کو کہا ہرملہ اقطع کلام الحسین، اقطع کلام الحسین۔ عزیزو، یہ ہرملہ یہ بڑا ماہر تیر انداز تھا اور یہ بڑے تیر چلانے والا تیر انداز تھا۔ اس کے پاس 3 پھلوں والا تیر ہوتا تھا جو یہ چلاتا تھا اور اپنے نشانے کے لیے مشہور تھا۔ ہرملہ کو جب عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، ہرملہ نے اپنا گھٹنا زمین پہ رکھا، اپنا گھٹنا زمین پہ رکھ کے اپنے تیر کو اپنے کمان میں جوڑا اور اس تیر کو چلایا، لیکن وہ تیر خطا گیا۔ جب تیر خطا ہو گیا نا تو پھر ہرملہ نے تیش میں آ کے دوسرا تیر جوڑا اور دوسرے تیر کو چلایا،
مگر وہ بھی خطا گیا۔ جب وہ بھی خطا گیا، عمر سعد نے کہا کہ ہرملا تو اتنا ماہر نشانہ باز تھا، تیرا نشانہ تو چوکتا نہیں تھا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تیرا نشانہ خطا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ ہرملا بھی رو پڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا عمر سعد اس دنیا کے لالچ نے ہمیں اندھا کر دیا ہے۔ ارے میں جب تیر جوڑتا ہوں وہاں کنات کے پیچھے ایک کالی چادر اوڑھے ہوئے ماں کھڑی ہے، دعائی دیتی ہے، میرے بیٹے کو پانی نہیں دیتا نہ دے، مگر میرے بیٹے کو تیر نہ مار، میرے بیٹے کو پانی نہیں پلاتا نہ پلا، مگر میرے بیٹے کو تیر نہ مار۔ اب جب عمر سعد نے اس کو چیلنج کیا، عزیزو جگر پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اب تیسرا تیر ہے، 3 پھلوں والا تیر ہے جو عمر سعد کے کہنے پہ ہرملا چھوڑتا ہے۔ یہ تیر آیا اس چھوٹی سی گردن میں، 6 مہینے کا بچہ، اس کی گردن کتنی ہوتی ہے، اس میں لگا، حسین کے بازو پہ لگا اور پیوست ہو گیا۔ بچہ حسین کے ہاتھوں پہ تڑپنے لگا جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپنے لگتی۔ اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تڑپنے لگے، اصغر دم توڑ گئے، اصغر کا خون حسین نے ایک چلو میں لیا، حسین زمین پہ پھینکنا چاہتے تھے، زمین نے دعائی دی، اگر اس معصوم کا خون اگر زمین پہ گرا تو زمین بنجر ہو جائے گی، زمین سے کوئی زراعت بعد میں نہ ہوگی۔ حسین نے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے کہا اگر یہ بے گناہ خون آسمان کی طرف آیا تو آسمان سے کبھی بارش نہ ہوگی۔ جب حسین نے دیکھا اس بے گناہ خون کو نہ زمین لینے کے لیے تیار ہے نہ آسمان لینے کے لیے تیار ہے، حسین نے اس خون کو اپنے چہرے پہ مل لیا، اپنے منہ پہ مل لیا، اپنی داڑھی کو اپنے بیٹے اصغر کے خون سے سرخ کر لیا۔ اس کے بعد عزیزو اب حسین کے لیے علی اصغر کی لاش کو اٹھانا مشکل ہو رہا ہے۔ حسین نے پورا دن لاشیں اٹھائی ہیں، حسین نے اصحاب کی لاشیں اٹھائی ہیں، حسین نے بھتیجوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، بھاری سے بھاری لاش اٹھائی ہے، لیکن سب سے بھاری لاش جو حسین کو اٹھانا پڑ رہی ہے وہ علی اصغر کی لاش ہے، جس کو لے کے کبھی حسین آگے کبھی حسین پیچھے، رضن بے قضائے ہی و تسلیماً لامرہ ہی، رضن بے قضائے ہی و تسلیماً لامرہ ہی۔ حسین کہتے ہیں میں اس بچے کو جس کی گردن کٹ چکی، جو 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کو خیمے میں کیسے لے کے جاؤں، اس کو اس کی ماں کے سامنے کیسے پیش کروں، اس کو اس کی بہن کے سامنے کیسے پیش کروں۔ حسین آپ کل اعمال عاشورہ میں یہ عمل کریں گے، کبھی آگے جاتے تھے اور کبھی پلٹ جاتے تھے، 7 مرتبہ میرا حسین کبھی آگے گیا کبھی پیچھے آیا، ہاتھوں پہ اصغر کی لاش، اور پھر حسین نے فیصلہ کر لیا، کہ اب اصغر کی لاش کو یہیں کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں یہیں پہ دفن کر دیں گے، اور حسین کو اس اصغر کو لے کے خیمے میں نہیں جائیں گے۔ حسین نے تلوار کے ساتھ ایک چھوٹی سی لاحد بنائی، ایک چھوٹی سی قبر بنائی، اصغر کو اس قبر میں گاڑ کے، اپنے پہلو کو جھاڑ کے، اپنے دامن کو جھاڑ کے، مظلوم باپ کھڑا
ہو گیا، چہرے کو سرخ کیا ہوا ہے اصغر کے خون سے۔ مولا خیمے کے دروازے پہ آئے، آواز دے کے کہا رباب ذرا خیمے کے دروازے پہ آؤ، ذرا دروازے پہ آؤ۔ رباب آئیں، مولا کی شکل کو دیکھا، مولا کے چہرے کو دیکھا، مولا کی صورت کو دیکھا، خون ہی خون ہے، مولا کا چہرہ خون سے رنگین ہے۔ ایک مرتبہ رباب پوچھنا چاہتی ہیں میرا اصغر کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کیا اصغر کو پانی پلا لائے؟ میرے استاد اظہر حسن زیدی خطیب آل محمد یہ جملہ کہا کرتے تھے، کہنے لگے اس سے پہلے کہ حسین جواب دیتے، حسین نے کہا رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں، رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ رباب نے کہا میرے سرتاج ہیں۔ کہا وہ تو معلوم ہے، میں کچھ اور بھی ہوں، وہ بھی تو بتاؤ۔ کہا فرزند رسول ہیں۔ کہا وہ بھی معلوم ہے، کچھ اور بھی تو ہوں، وہ بتاؤ۔ کہا آپ حجت خدا ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ کہا پھر اگر میں حجت خدا ہوں تو میرے فیصلے کو قبول کر لو۔ میں حجت خدا نے تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس لانے کی بجائے اس کو تپتی ریت میں دفن کر دیا ہے۔ حجت خدا نے اپنی سب سے بڑی قربانی کو خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ ماتم حسین۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول